اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد لجپال جدا رکھوالا رے لجپال جدا رکھوالا رے ان کون مٹا مروالا رے ان کون مٹا مروالا ہے ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے جتھے میرے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے ہوئے تاں میرا اے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا زور سے بولو مرحبا زور سے بولو مرحبا مانا چھوڑو مرحبا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا اجمال کی آمد مرحبا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا
میں جانا تھا کہ جانے جہاں کا جہانا کا سچی آنکھ تیرا دی میں شانا کا سچی آنکھ تیرا دی میں شانا کا اس شان تو شانا سب بڑھیا اللہم صلی علی سیدنا مولانا السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جن کو اللہ پاک نے 200 سال سے سنبھالا لیکن یہ شخص نے اپنی زندگی دے وچ سوائے اللہ کو ناراض کرنے کے علاوہ کوئی کام نہ کیتا سارے لوگ لیکن تنگ آخر کار 2 سال گزر وہ بھی مر گیا بستی والوں نے نہ کوئی غسل دیتا نہ جنازہ پڑھایا انہیں نہ کفن کیا بلکہ ان کی لاش کو ڈھیلوں نے بستی کے لیے دور بن کے ایک گندگی دیتے ڈھیر سے سڑ کے واپس آ گئے اللہ پاک نے اس وقت پہ نبی بعض کتابیں جاتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام وہی نازل کر گئے اے میرا کلیم اے میرا نبی فلاں جگہ دے وجو اتھا میرے پیارے بندے کی لاش پئی تھی میرے محبوب بندے دی میت پئی تھی وجو دے جنازے دا غسل دا اہتمام کرو ان کو دفن کرو چنانچہ آپ علیہ نبی علیہ السلام لوگاں کو جمع کی تو نہیں کٹھے تھی دو مقام دے گئے ماندے کیا نہیں تھے یہ وہ بندہ ہے جن کے لوگ پریشان ہیں پھر اللہ کا نافرمان ہے لیکن حکم ربی جو ہے مرنا سارے معاملات سارے انجام دیتے نہیں دفن کرنے بعد اللہ دی بارگاہ عرض کرنے مولا تو بے نیاز ہے جو چاہے کر سکتے مگر مالک معاملہ سمجھ نہیں آتا ایک بندہ جرا سزا دا مستحق ہے کوئی اتنا بڑا انعام دے ایک بندہ جرا گناہگار ہے بجائے عذاب دیون دے اتنی بڑی رحمت ان پہ نازل فرما دی تھی اے مولا کہاں کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ تو نے گناہوں کو دیتا ہوں میرے دل میں عظیم محبت کو دیتا ہوں سبحان اللہ اے موسیٰ تو نے نام فرمایا کو دیتا ہوں میرے دل میں عقیدت اور احترام کو دیتا ہوں اے موسیٰ رب تعالی ارشاد فرماندے اے موسیٰ یہ تورات پڑھتا ہوں جیرے ویلے میں تورات خریدا پڑھنے جیرے ویلے میں میرے آخری نبی تا اسم گرامی نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہاں اندے دل وچ میرے نبی دی محبت پیدا تھی ہوئی ہے یہ محبت چاہ دے عقیدت چاہ دے احترام چاہ دے میرے نبی دے نام کو چمیدا تے اکھی نال لینا بس اے حسین دی یہ ادا پسند آ گئی بس جیرے میرے نبی دا حکمار ہے اندے دل وچ میرے نبی دی محبت ہے لہذا ناصر میں میں گناہ معاف کر دے بلکہ اپنے رحمت کاملہ کے نال جنت میں داخل کر سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑے میرے نبی کی ایسی شان تھوڑے میرے نبی کا ایسا مرتبہ ہے کہ اللہ حضرت نے پہلے لکھ چھوڑی زمین و زمان تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے
اے جسم میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اور آج جمعہ دا دن سید الایام میرے آقا فرمانے جمعہ دا دن تمام دیہاں دا سردار ہے، اور ویسے 12 ربیع الاول دا سردار دا بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار محبت دا میرے پاس سلام پیارو مجھے سامنے انشاءاللہ چند حدیثاں سنے سام کہ میرے آقا صاحب اللہ نے کیا خیالات دیے، میرے آقا کی کیا شان ہے، میرے آقا کو اللہ پاک نے کیا طاقت عطا فرمائی۔ ایک باری ان کے شام میں جو ایک تاجر ہے ابو جہل نال سودا کیتے، ابو جہل جا کے اگلی دفعہ جانا سے رقم نہیں میں دے دے سا، کیونکہ ابو جہل کو بڑا سردار ہے مکہ دا، انہاں دبدبا ہے، لوگ انہیں کنے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو سردار جو ہے وہ شخص دوبارہ تاجر ہے، ابو جہل پیسے نہیں دیتا، وہ بار بار منگتا رہی ہے پیسے، ابو جہل نے نہیں دیتا۔ آخرکار وہ تاجر کچھ لوگوں کو بھی دے اگر ابو جہل میرے پیسے نہیں دینا میرے نام تھیو وہ دے میں سارا کام جائے۔ ابو جہل سردار نے درد کون ہوئی آکھنے سردار وہ تاجر پوچھ دے کہ کوئی مکے دے وچ ایسا بندہ بھی ہے جڑا میرا حق دیوا دے، انہاں کہ ہاں ہے خدا میرا تیرا حق دیوا سکدے، تیرے دل ٹوٹ دے ون سکدے، یا کہیں دے وچ ضرورت ہے۔ وہ تاجر دے اور کون ہے؟ وہ خود کافر سے ادنا مسلمانوں دا ایک نبی ہے عبداللہ دا پتر نام محمد اب یہ تیرے نام ون سکدے یا کوئی کرنا نہیں سکدے۔ چنانچہ وہ شخص پوچھتا تو اللہ نے میرے بیٹھے یعنی میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لے کے دروازہ کھٹکے دے، میرے آقا جواب فروز تھی نے عرض کرے دے اے معاملہ سے ابو جہل پیسے نہیں دیتا، میرے آقا نے فرمایا جرم تیرے نام ہوگا، جرم تیرے نام ہوگا۔ کافروں نے نہیں جان بوجھ دیا جان بوجھے میرے دے تو نبی کو بھیجا، انہوں پتہ جو ابو جہل کہیں نہیں بنے گا کہیں کہ مسلمانہ دا نبی جو نبوت دا دعویٰ کیتی کھڑے تو میں اللہ دا نبی ہاں، میرا کلمہ پڑھو، اللہ دی عبادت کرو، لوگ دھڑا دھڑ اسلام کی دیانے ساڑھے پیو ڈاڑا دے دین کو چھوڑی میں بتا کو چھوڑی میں آج زیادہ ایک تاجر باندے نسی سی اپنے ملک دے بیتا کہ تو پیغام پوجھے تے تاجر باندے نسی سی سنگا باز اللہ مسلمانوں دے نبی دی عزت ہی کہیں وہ دیتا گال ہی کوئی نہیں بنے دا جیرے میرے آقا ٹور پہ تاجر دے دا وہ کافر آندھا ٹولا بھی پچھو پچھو ٹور پہ نا جو وہاں مذاق اڑے سن چنانچہ میرے آقا اسلام تشریف کھن کے آئندے تاجر دا دروازہ کرتے ہیں اپنا ابو جہل دا دروازہ کرتے ہیں۔ ابو جہل ہے کون؟ میرے آقا فرمانے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاضر تھی نا کافر کٹھے تھی پر کھڑے تھے دیکھ رہے ہیں تماشا۔ ابو جہل نے دروازہ کھولے حضرت صحیح کی نہیں آمار تھے میرے مصطفیٰ فرمانے نہیں کوئی جان دی جی اسی جانتا فرمائیں دی رقم کیوں نہیں دیتا کیا حکم ہے؟ میرا کا فرمانی دی رقم واپس کر آج میں نصیب ہونے چاہتی ہیں ہونے چاہتی ہیں۔ ابو جہل میں دے دو پیسے دے دے آج تاجر دے ہاتھ دے دے تاجر میں دے دیا میری آقا بھی دے دے وہ جب کافر کھڑے نا وہ پریشان دے حیران ہے یہ کیا تھی گیا نا کام الٹا تھی گیا اسا بھیجا سے جو باز رہا عزت کم تھی میرا عزت بڑھ گئی پر انہوں کیا پتا رب نے پہلے فرمان کا ورفانا لک سبحان اللہ اے محبوب آمن اللہ ہر لمحہ تیرے چرچے کو بلند کرے سی۔ علماء کرام ارشاد فرمانے نہیں تھے نقطے دار سامان اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا میرے محبوب کا ذکر کرو میرے محبوب کی شان یاد کرو، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کا چرچا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میری عبادت کرو، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کا چرچا کرو، میرے محبوب کے نعرے لاؤ، میرے محبوب کی شان بیان کرو۔ چرچا بڑی شان ہے ذکر بڑی شان ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا اے محبوب آنے والے ہر دور دے تہاڈا چرچا بدلدا وے سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ نے پوری دنیا دے وچ مرحبا یا سبحان اللہ اپنی جگہ تے پتہ لگ سی کیڑے کیڑے ملک دے وچ الحمدللہ سرکار دے نام دے جلوس نکل رہے سبحان اللہ۔ یہ میرا کا تشریف دے کے وہ کافر دا ٹول آ گیا وہ جلا غرق تھی میں تیرا سندیا ناس دی تے سارا پلان خراب کر سکی تو کیا تھی گے انہاں کے ایسا جان بوجھتے کہ تاج مسلمان دے نبی کو بھیجا سے کیونکہ مسلمانوں دا نبی راہ دین نال ٹول کوئی بھی مدد کی کہ مسلمانوں دا نبی کار
کیا نہیں کرے گا اسا ہی کر بھیجا سے تے تاجر تیرے کول آسی تو ابو جہل دے کول آسی ابو جہل تو ان کو انکار کر دے سے تو سرکار دی معذرہ کیا کرے سے توحید کرے سے یا وہ منزل سے مسلمان کو بھی عزت نہیں مگر پہلا تو پیسے لے دی عزت اٹھا چکی پہلا تو اس کو بلند کر چکی ابو جہل نے بیٹی کی ایمان آتا ہے کہ مسلمان نے نبی کو برا بھلا کہا اور ان کے بال کیا موت پہ لیا اللہ جی نے دروازہ کھولے انہوں نے مسلمان نے نبی میں آ کے جو ابو جہل کے پیسے کیوں نہیں دے گا اللہ کیا تھے کہ مسلمانوں نے نبی دے کھبے پاسے بھی دے سجے پاسے بھی کو خوفناک شیر کھڑے سبحان اللہ میرا منہ کھولی کھڑے لیکن یہ پتہ لگتا اگر میں نبی دی گال نام یہ شیر کھا گئی میں کہ ابو جہل کا جان بچاؤ نہیں تھا جنہیں مسلمانوں کا نبی آدھے مکار کی سبحان اللہ جب جان بچاؤ نعرہ تکبیر پیسے بچاواں واقعی علیہ السلام کے تو میرے میٹھے نبی دی بڑی شان بے شک تو میرے میٹھے نبی دا بڑا مرتبہ ہے سبحان رب العالمین اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائے الحمدللہ آپ کو خوش نصیب سے جو بنا دا دام اپنے ہاتھ میں جائے حضرت موسی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے بیٹھے ہیں ایک امت کی خصوصیات پڑھتے بیٹھے ہیں کتنے خوش نصیب تھے غور کرو امت کی شان ہے نبی دی کیا شان ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کتاب کھولی بیٹھے پڑھتے بیٹھے اللہ فرمیدے ہیں موسیٰ ایک ایسی امت آسی نیکی دا ارادہ کرے سی اللہ پاک فرشتہ مگزی فرشتے نے ادام نہیں کیا لکھے اے مولا علی نے کیا کیا کہہ اللہ فرمیدے کی ادا کر دے نے کیا لے کے پہلے دے دور چاہیے جے تے بندہ نیکی کرے نہ ثواب کا نہ لکھی دا گناہ دا ارادہ کرے یا گناہ مل گئی دا بھاوے کرے یا بھاوے نہ کرے میرے رب نے فرمایا دلی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا یہ امت میں بھولے گا تیری نیکی دا ارادہ کرے نیکی کا ثواب ملے گا امت میں بھولے گا اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ نہ یہ امت میں اپنی آخری نبی سبحان اللہ میں نبی کو ساتھ بی بی آمنہ نے لال نبی کو ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے تو ہے امت اللہ پاک فرماتے موسیٰ ایک ایسی امت آسی جہاں گناہ دا ارادہ کرے سی فرشتے آخر سے بولے جا گناہ لے کے دو اللہ پاک نے سی گناہ بولا گناہ دا ارادہ کی جب تیرا قانون ہے تیرا گناہ دا ارادہ ہے تو گناہ لکھ دو اللہ پاک نے سی نا کیا گناہ کرے ہو سبحان اللہ فرشتے کہہ رہا سے اے موسیٰ من گناہ واسطے تو کو اور فرشتے آ کر سے بولا ہوندا گناہ لکھ چھوڑ اللہ پاک نے سی حال کی گناہ بولا ہوندا طور پہ اللہ پاک نے سی حالانکہ اللہ جانتے اللہ عالم غیوب ہے اللہ تعالی سب جانتے لیکن امت کی فضیلت بیان کرنی ہے اپنے نبی کا مرتبہ جو بیان کرنا ہے تاکہ دور وہ بندہ بندے گناہ کر فرشتے عرض کرنے مولا ہندا لیکن اللہ پاک نے حل نہ مولا پہلے دیا کی تیز گناہ کی تے تو ایک گناہ کر کے چھوڑ پھر میں نہیں ہوڑ بھی نہ لکھو ادی اللہ پاک نے دی تھوڑی دیر رکو شاید توبہ کر سبحان اللہ شاید توبہ کر لی پہلے گناہ کو مٹا دیا یہ لوگ توبہ نہیں کرتا فرشتے عرض کرنے مولا ہندا اللہ پاک نے ہوڑ لکھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے مولا یہ امت میں کو دیکھو خلق تعالی شاہ میں نام موسیٰ میں امت اپنے آخری نبی سبحان اللہ تیرے موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے اس سنے فرمانے عرض کرنے مولا اگر میں امت نہیں دیتا بلا اپنے ہی نبی دا میں کو امتی بڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہی نبی دا میں کو امتی بڑھا دے کیا سبب ہے کتنا پر خوش نصیب ہے سبحان اللہ اگر امتی دی اے شان ہے تو نبی دی شان کیا ہو سبحان اللہ اگر امتی دا اے مرتبہ ہے نبی دا مرتبہ کیا ہو سبحان اللہ ٹھیک ہے اللہ تعالی تعالی کو شیر یاد آتے سب سے اولا والا ہمارا بے شک سب سے اولا والا ہمارا نبی اولا والا ہمارا نبی ہر سے اولیاء اولیاء سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے ناری کھلے چھوٹے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی نہ سارا تو موجود ہے لیکن شریعت منسوخ تھی گئی لیکن تارے نے میرے نبی کی شریعت قیامت تک داڑھی قیامت پتہ لگ سی کہ تارے نے میرے نبی کا کیا مرتبہ ہے تارے نے میرے نبی کی کیا شان تارے نے میرے نبی کی کیا عزت ہے کیا جلال ہے کیا مقام ہے یہ قیامت کا نہیں پتہ لگ سی پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اللہ پاک آپ مجھے بے بی سرکار سے سچا عاشق
انہاں دی غلامی سچی نصیب فرما کہ آپ ہم انہیں دا صحیح مانے کلمہ پڑھنے تو تے عمل کرنے والے پڑھو یہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام دیو ایک مشہور حدیث ہے پہلے بھی میں کئی مرتبہ قیامت کے سنیں انشاءاللہ ذرا ایمان ذرا مزید شوقے چاہے انشاءاللہ دوبارہ میں عرض کرنا توالے دے میرے پیچھے نبی لجپال نبی بی بی آمنہ دے لال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ دو صحابہ دے نال تشریف یہ دے دے پیا جو رستے میں جواب قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی قضاء حاجت سمجھ لیا ان کے واش میں ضرورت محسوس تھی لیکن واش آپ نے یہ لکھا کوئی جائز کی کہنا ہی جتنا آپ قضاء حاجت فرماؤں گا آپ تھوڑا مزید والی کوئی جان نظر نہیں لیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرمانے سبوں کے ذہن میں جا کر فرمائے تو صحیح میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف دینے کے لیے ایک درخت دیکھو ان کی ایک لڑی کو کے کو فرمانے میں قضاء حاجت کرنے کے لیے نیڑے ہوں حتیٰ کہ وہ درخت ٹوٹنا پڑے گا بے درخت کو فرمانے وہ درخت میں روح ٹوٹنا پڑے گا حتیٰ کہ وہ درخت ٹوٹے آ نال بیچ اور لڑیاں نے نال کیا کر دے گھیرا کر دے یہ پردہ پڑ دے یہ سمجھ میں لو درختاں کو ہے مجھے لیٹرین بنائی دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاجت فرمائی لیکن کیا شان ہے تارے میرے نبی کہ درخت بھی آپ دا آکھیا بنے نہیں حجر بھی آپ دا آکھیا بنے نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جتوں ٹپے نہ تب پتھر بھی آدھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تارے دے میرے میٹھے نبی دی یہ شان ہے ریت دے ٹوٹ دے اندر نشان کرنا پڑنے ہیں ریت دے ٹوٹ دے اندر نشان کرنا پڑنے ہیں پتھر دے ٹوٹ دے اندر نشان پڑنے ہیں پتھر دے ٹوٹ دے اندر نشان پہنے گا زمین دے ریت دے ٹوٹ دے اندر نشان کرنا پڑتا کیا مرتبہ ہے تارے دے میرے میٹھے نبی دا رات بھی ماشاءاللہ بہت پیارا بیان تھے تو میرے آقا علیہ السلام میرے روح محفوظ کے لیے بھی اگاں گے سدرۃ المنتہا کے لیے بھی اگاں گے جبریل امین علیہ السلام حالانکہ نور ہے عرض کرنے یا رسول اللہ ہونا کا میرے وجہ دی جگہ کہنا کیونکہ وہ اتنا نورانی نور ہے جو میں تھوڑا جا کے گیا میرے پاس سڑ گیا لیکن میرے آقا ان نے بھی اگاں میرے توڑے نبی کیا شان کیا محتوى ہے کیا مقام یاد ہے انہیں پیارے مجھے اسلام بھی میرے سے بات سنتے ہیں جو میرا اپنے سنبھلا پاک نے کیا اختیارات عطا فرمائے میرے توڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اونٹ کا سودا بنایا مشہور حدیث ہے وہ پیاری حدیث ہے اور قاری نے میرے عقیدے کو مضبوط کر دیا آپ نے اونٹ کا سودا بنایا آپ نے یہودی کو آتے تو سائیں تھی ان کو پیسے چاہ دیا میرے آپ پر زمجیوی رقم چاہ دیں اون یہودی نے کو اونٹ نمبر دوں انکار کر اب یہ تو آرہ میرا سودا تھی ہے کہ میرا آقا صاحب پر میں نے یہودی سے جھوٹ لے میں صادق امین ہوں میں سچا ہوں تو جھوٹ بولے اور نہیں بنے گا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف کے پیا آج کر رہی اصلہ کیا معاملہ ہے تو آنے دے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کو لان کان کریں اے یہودی تو جھوٹ نہیں نا میرے نبی نے تیرے نال اٹھ کا سودا کیتے تو اٹھ میرے نبی کو نے اپنی رقم کے دی تو روانہ تھی وہ یہودی آنے ہیں صدیق تیرے نبی دا فرمان ہے تیرے نبی دی شریعت ہے کہ جڑا بندہ گواہ کے داوے وہ سچا ہو اگر تو آدھی تیرے نبی نے میرے نال اٹھ دا سودا کیتے تو گواہی دے دے میں اٹھ دے دینا کیونکہ یہ بھی میرے آقا کی تربیت ہے گواہی ہو دے صرف وہ کے دے موجود ہو یہ اکھی نال لکھا ہوئے کرنا نال سنیا ہوئے لیکن آپ آدھا کار کہہ دے پتہ نہیں کیا کچھ لوگ اپنے الزام تراشا کرتے پتہ نہیں کیا کچھ لوگ اپنے بارے کیا ہوئے اپنا پتہ ہی کہہ نہیں کہہ اسلام میرا اپنا کردار کیا ہے میرے پیر صاحب فرمینے کہیں طرف تھے اگلی اٹھے سنا چار تھاڑیاں طرف پہلے اپنے آپ کو سمجھو بول بھی ہم سمجھو بڑا مسلمان کو اچھا سمجھو بڑا میرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے میرے سنی آپ خوش تھی نا حتیٰ کہ حضرت اکبر رضی اللہ عنہ نے تشریف لے دیا گیا انہاں بھی پوچھے آپ نے تلوار کر دیے یہودی کو آدھر اور سیدھی طرح نے نہیں کہا کہ بڑی طرح نے سے میرے آقا نے فرمایا اور یہودی نے یہ سوال کیتے اے عمر تسا گواہی لے لو روچ لے دینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش تھی اتنے میں حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے دیا او عرض کرنے لگا اس کا کیا معاملہ ہے
میرے آقا نے ارشاد فرمائے آپ نے بھی یہودی کو لان تان کی تھی یہودی والوں کو مطالبہ کرے دے خزیمہ تو گواہی دے دے ہم اٹھ دے لینا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرے نے یا رسول اللہ اے یہودی اگر تو اے آدھی میں گواہی دے دوں کہ میرے نبی نے تیرے نام اٹھتا سودا کیتے اے یہودی سن میں اللہ کی قسم کا دے گواہی دینا اللہ نے میرے نبی نال اٹھتا سودا سبحان اللہ میں سودا کیتے جے ویلے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی ہے تو یہودی لاجواب تھے انہیں اٹھ کے تے روانہ تھی تواڈے دے میرے میٹھے نبی لجپال نبی بی بی آمنہ دے لال نبی صلی اللہ تعالی وسلم مسکراہٹ پہ گئے نا کہتے ہیں خزیمہ تیرے کنے پہلے عمر بھی ہے صدیق بھی ہے وہ یہودی نے گواہی مانگی کیونکہ موقع دے موجود نہ ہوں انہاں خاموشی اختیار کی تھی انکار بھی نہیں کیتا اظہار بھی نہیں کیتا خاموشی اختیار کی تھی نے مگر خزیمہ جے میرے اٹھ دا سودا تے تو بھی کہنا تو بھی موجود کہنا ہمیں اے خزیمہ وقت تے کی میں گواہی دی تھی سبحان اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ خزیمہ رضی اللہ عنہ کا جواب ہے توڑے دے میرے عقیدے کو مضبوط کرے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ چھوٹی سی گل ہے سبحان انہیں اللہ کہنے پہلے بڑیا بڑیا گواہیاں دیتی گھر سے انہاں سب پتہ نہیں کہنا یا رسول اللہ تساں فرمایا اللہ نے قرآن نازل کیتے اساں مان کیتے تساں کہ اللہ دے نماز پڑھو اساں دا ڈائریکٹ کینسل چھڑا تساں کہ اساں نماز شروع کرتے سے تساں کہ چار فرشتے عزرائیل علیہ السلام آدھے روح قبض کرے تھے یا رسول اللہ عزرائیل اٹھا گئے تھے تساں کہ سب نہیں کھڑے سے تساں کہ جبرائیل قرآن کہتے ہیں یا رسول اللہ جبرائیل کو اٹھا گئے سے تساں کہ سب من کیتے تساں کہ مرن دے بعد قبر جیسے سوالات تھی سے منکر نکیر آسن اے آقا سب مرے کیسے قبر گئے کیسے منکر نکیر کو اٹھا کیسے تساں کہ ایسا یقین کر کے دے سے تساں کہ اللہ پاک نے مرن دے بعد کو زندہ کرنے قیامت دے میدان کھڑا کرنے یا رسول اللہ سا قیامت دے میدان اٹھا کیسے تساں کہ ایسا گواہی دیٹ کے سے آپ نے فرمایا اللہ نے جنت بڑھائی ہے یا رسول اللہ جنت کیسے لٹھی تساں فرمایا ایسا من کی دے سے آپ نے فرمایا پلے صراط اللہ نے بڑھا رکھے یا رسول اللہ سا پلے صراط لٹھی کیسے تساں فرمایا ایسا من کی دے سے اے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ ہے اسد اللہ کوئی کیسے لٹھا تو آلے آقا سبحان اللہ بڑا بڑا گالی منی کھڑے سے ایک چھوٹی یہی گال ہے تساں فرماؤ جو میں اٹھتا سودا کے لیے اٹھیا نہ ہوئے تکبیر اللہ اتنا بڑیا بڑیا گالی میں بغیر ٹھٹھے دوائی دیکھتے سے بغیر سنے دوائی دیکھتے سے اگر آپ فرمانے اٹھتا سودا کہتے ہیں تو چھوٹی سی گال ہے تو توڑے دے میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ انہاں فرمانے کو جمع تو دوائی نہ دینا بات کیا مسکرا کے وزیر اور انعام کیا نکلنے انعام کیا نکلنے آپ نے ارشاد فرمایا خزیمہ آج دے بعد ہی جا کے تم گواہی دے سے نہ ہوں گیا تیری گواہی کو مردہ کے برابر سبحان اللہ لیکن میرے آقا نے اتنے خوش تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے نہیں عقیدت کے نہیں احترام کے نہیں یقین کے نہیں تو جوالے دے میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خزیمہ آج دے بعد تیری ایک گواہی کو مردہ کے برابر سبحان اللہ یا رب اسلام کی الحمدللہ آپ ہم نبی دی جہاں ہے نور نبی کا فرمان بھی ہے کہ نماز پڑھو روزے بھی رکھو ماں باپ کا ادب بھی کرو نیک اعمال بھی کرو آخرت کی تیاری بھی کرو جنت کے کھیلوں جانے والے عمل بھی کرو یہ جو صرف میلاد بنے تو نماز نہیں چھٹی یہ جو میلاد منا دے اور لوگ کا حق کھاتی رکھو ہمسایہ کو تنگ کیتی رکھو سرکار جو سنتا کو چھوڑے رکھو یہ درست ہے میلاد والے نبی دی محبت ہے میلاد مناون دا مقصد ہے کہ سرکار دے طریقے دے چلو سرکار دے فضائل سنو سرکار دے کمالات سنو سرکار دے اوصاف سنو سرکار دے درجات سنو یہ ساری چیزاں سن دے سارے دل دے وچ محبت رسول پیدا تھی سرکار دا عشق پیدا تھی جے سرکار دی محبت پیدا تھی سرکار دا عشق پیدا تھی ول کیا ہے سارے اسب گناہ کرے بچو تے نیکی اختیار کرو اے نہیں میلاد منا دے بس پر گھر والے سن نہ نماز پڑھو نہ روزے رکھو نہ ماں باپ کا احترام کرو یہ درست ہے تو آنے دے میرے میٹھے نبی کی یہ تعلیمات ہیں اب کہیں بھی موقع دے میرے آقا کی عبادت کا نہیں کھویا حتیٰ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت کا نازل فرمایا
اے بابو خالی اتنی عبادت نہ کرو تھوڑا مشقت دے پڑھ مننا اللہ پاک فرمیندے میری رحمت کو گوارا کرے سبحان اور اللہ میرے میٹھے نبی اتنے لمبے قیام فرمینے اندر تو مبارک سمجھ نہیں اللہ پاک آیت نازل فرما دے گا اے بابو اتنی عبادت نہ کرو حالانکہ میری آپ کی عبادت کی کیا ضرورت ہے انہیں دی خاطر تا روئے جہان پڑے انہیں دی خاطر تا سارا کچھ آپ کو ملی لیکن میرے آقا اتنی عبادت کریں آپ اللہ نمازہ ہی نہ پڑھیں مسجد لنگ بھی دینا اینا کی طرح ہو گیا یہ پہلان دعوت اسلامی دے یہ سوچ دعوت اسلامی دی یہ سلسلے دے تو اپنا نمازی پڑھ رہے ہیں بابا لاشے کے رسول پڑھ رہے ہیں ماں باپ کے فرما بردار پڑھ رہے ہیں جنت دھنوں جانا لے آمال کرنا والے پڑھ رہے ہیں یہ سلسلے دے ہر جمعرات کو فیضان مدینہ نور پر کھلی دے مغرب کی نماز کے بعد ہفتہ وار اجتماع کی میرا الحمدللہ جدے یہ گالی سکھایا مجھے یہ نمازی پڑھایا مجھے عاشق رسول پڑھایا مجھے ماں باپ کا فرما بردار پڑھایا مجھے تو ہر جمعرات پایا کرو پڑھتا مستی یہی بھی تو لیٹ لیکن آج تک کافی سارے بندے ہیں بیٹھے پتہ نہیں جمعرات گھر کہنے ہوتے یا خود نہیں کہنے ہوتے گھر داؤں دے اس لیکن انہیں کہنے ہوتے تو سارا 2 منٹ کا سفر ہے پہلے خانقاہ شریف دے ویندے سے الحمدللہ کئی دفعہ یہ جمعرات آ دے کوئی اجتماع ہوندا کی مختصر اجتماع ہوندے صرف ایک تلاوت ہوندی ایک نعت کے بعد بیان ہوندے ذکر دعا اللہ تبارک و تعالی دے دعا کریں گے اس کے بعد نماز کی شامل کا اہتمام ہوندے تو وہ بیش 2 گھنٹے کا اجتماع ہوندے مگر پہلا دے 2 گھنٹے بس تو کیا خلی جمعرات کوشش کریں انشاءاللہ آج انشاءاللہ جلوس حسین کے ظہر جمعہ نماز کے بعد انشاءاللہ فیضان مدینہ خانقاہ سے بھی جلوس حسین صرف دیکھنا ہے جلوس کیا دعوت صرف 15 منٹ تے بھلے ہمارے پہ صرف دیکھ ہوا انشاءاللہ تمہارا روح خوش تھی تو ایمان تازہ تھی اللہ پاک کا نبی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سارے کو سرکار کی سچی غلامی نصیب فرمائے آمین بجاہ